السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورہ یونس کی آیت نمبر 3 اور 4 لی تھی، ان دونوں آیتوں کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب وہ اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دن میں، ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی بھی کسی طرح کا سفارش کرنے والا مگر اس کے حکم اجازت کے بعد، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا رب ہے، فاعبدو، اسی کی بس عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پاتے ہو۔ اس میں مزید جو ہے اللہ کی توحید کا بیان ہوا ہے کہ سابقہ آیات میں نبوت، رسالت اور کتاب کا بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنی توحید الوہیت کو ثابت کرتا ہے، اپنی توحید ربوبیت کی دلیل کے ساتھ، اپنے رب ہونے کے لحاظ سے، کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور جس میں اس آیت میں اس بات کا بیان ہوا ہے کہ اللہ نے مخلوقات کو پیدا کر کے کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا، کہ کسی اور کو اختیارات دے دیے ہوں کہ تم اس کا نظام چلاؤ، جس طرح کے مشرکوں کا، گمراہوں کا فلسفہ چلا آیا ہے ہر دور میں، بلکہ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کی تدبیر کر رہا ہے، کہ جس میں اس بات کا بیان ہے کہ جو خالق ہے وہی مدبر بھی ہے، وہی کائنات کو چلا بھی رہا ہے، اس نے چلانے کا نظام کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا ہوا، بلکہ یہ تو کیا کسی اور کے ہاتھ میں چلانے کا نظام تو کیا دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کسی کو بات کرنے کی بھی جرت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کسی کو یہ بھی اختیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی تبدیل کروا سکے، یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی ایسی بات کروا سکے جو اللہ تعالیٰ نہ چاہتا ہو۔ تو ما من شفیع الا من بعد اذنہ، جس میں ان لوگوں کے فلسفوں کا رد ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کچھ ہستیوں کا، کچھ بندوں کا اللہ پر بڑا زور چلتا ہے، وہاں پر کسی کا زور نہیں چلتا، وہاں پر تو کسی کی سفارش بھی اس وقت تک نہیں ہوتی کرنے کی، بلکہ جرت نہیں ہوتی کسی کو جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ تو اللہ ماتا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پاتے ہو۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، اور پھر بات صرف اسی پر کافی نہیں کہ وہ اللہ ہے، اس نے اس کی توحید ہے، اس کی توحید پر یعنی چلنا ہے، بلکہ تم کو لوٹنا بھی اس طرف ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، جس نے پورا تم سے حساب لینا ہے، اور پھر وہاں پر جزا اور سزا ہے، بدلہ ہے۔ میں الیہ مرجعکم جمیعا، تمہارا سبھی کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، کسی اور کی طرف نہیں، وہی تمہارا حساب لینے والا ہے قیامت کے دن، تو دوسرا نہیں۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو برحق اور سچ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جب لوٹانے کی بات کی قیامت کے دن، تو پھر سے اللہ نے دوبارہ زندہ کرنے کا جو اللہ کی قدرت ہے، اختیار ہے، اس کا بیان کیا، کہ جس اللہ نے پہلی بار پیدا، جو وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، اور وہی دوبارہ مخلوقات کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور قیامت کا مقصد بیان کرتے فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لا اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ ان کا بدلہ، ان کی جزا ملے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور جبکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے پینے کو گرم ترین کھولتا پانی ہے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو کفر کرتے تھے، کہ جس میں اس بات کا بیان ہے کہ قیامت کیوں ضروری ہے، اور قیامت اس کی حکمت، اس کا مقصد کیا ہے، کہ تاکہ بندوں کے اعمال کی جزا اور سزا کا سلسلہ وہاں پر چلے، اور پورا ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ آگے کیا آیت لیتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هو الذي جعل الشمس ضياء، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے بنایا سورج کو ضیاءً تیز روشنی والا، والقمر نوراً اور چاند کو نور بنایا، منور کیا، وقدرناہ منازل، وقدرہ اور اس کے مقدر کی، اس کی منازل، اس کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان لو عدد السنین سالوں کی تعداد، والحساب اور حساب معلوم کر سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں اللہ نے پیدا کیا یہ سبھی کچھ مگر حق کے ساتھ، یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے آیتوں کو، لقوم یعلمون جاننے والے لوگوں کے لیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین میں، لآیات، یقیناً یہ نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، بے شک وہ لوگ کہ جو نہیں چاہتے ہماری ملاقات، ورضوا بالحیاۃ الدنیا اور دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہیں، واطمأنوا بها اور اسی پر جو ہے مطمئن ہو گئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل بے خبر ہیں، اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو کرتے کماتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا انہوں نے، یہدیہم ربہم بایمانہم، یہدیہم ان کو ہدایت دیتا ہے ان کو، ربہم ان کا رب، ایمان ان کے ایمان کے ساتھ، ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، نعمت و بری جنت میں ہوں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی دعا ہوگی اس میں، پاک ہے اللہ تو، سبحانک اللہم، پاک ہے اللہ تو، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کے آپس میں ملنے کی دعا ہوگی سلامتی کی، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری بات، آخری دعا کا خاتمہ ہوگا، ان الحمد للہ رب العالمین، اس بات پر کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جو جہانوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 5 سے 10 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ اللہ کی ذات ہے جس نے بنایا چاند کو، سورج کو بنایا ہوا تیز روشنی والا، والقمر نوراً اور چاند کو نور بنایا، یعنی کہ منور کیا۔ تو دونوں سورج اور چاند کی روشنی میں یہاں پر جو اللہ نے فرق کیا ہے ضیاء اور نور کا، تو ضیاء کا لفظ جو ہے وہ شدید روشنی کے اوپر استعمال ہوتا ہے،
جس طرح کہ سورج کی روشنی ہے اس کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ضوء کا لفظ بھی ہے. تو سورج کو تیز روشنی والا بنایا، والقمر نوراً، اور چاند کو منور کیا یعنی ٹھنڈی روشنی والا. تو یہ ٹھنڈی اور تیز روشنی، گرم روشنی اور ٹھنڈی روشنی رات اور دن کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک بہت بڑا حکمت کا نظام ہے جو کائنات میں اللہ نے چلا رکھا ہے، اور جس کا مخلوقات کے بہت سے اس میں فائدے ہیں. سورج اور چاند کی روشنی کے جو انداز ہیں کہ سورج کی روشنی تیز اور گرم، اور چاند کی روشنی ہلکی اور پرسکون. تو ان دونوں چیزوں کا کائنات کے انسانوں کے اندر، اس کائنات میں بسنے والے انسانوں کی حرکات و سکنات، ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور بہت بڑا اس کا فائدہ اور اثر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہے اللہ کی قدرتوں کی، اللہ کی توحید کی، کہ جس میں جس طرح سابقہ آیت میں اللہ نے بیان کیا تھا یدبر الامر، کہ وہ کائنات کو چلا رہا ہے. تو یہاں پر اس کائنات کو چلانے کا عملی انداز بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کائنات کو، ایسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو چلا رہا ہے، لیکن سورج اور چاند کا چلنا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خصوصاً انسان کے ہر وقت نظر میں ہے، اس کے سامنے ہیں، اور ہر عام و خاص ان چیزوں کو دیکھتا جانتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی توحید کی بہت بڑی دلیل کہ جو کائنات کو بنانے کے بعد مسلسل اس کی تدبیر کر رہا ہے. ہر روز سورج کا ہر روز جو ہے اس کا مختلف جگہوں سے نکلنا، مختلف جگہوں پر غروب ہونا. رب المشارق والمغارب، کہ وہ اللہ کی ذات جو مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے. اور مشرق و مغرب یعنی جمع کے صیغے میں اسی لیے آئے ہیں کیونکہ سورج کا ہر روز الگ جگہ سے طلوع ہونا اور الگ جگہ پر غروب ہونا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر دن اور رات کی کمی زیادتی ہوتی ہے، کم لمبے چھوٹے ہوتے ہیں. تو کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر ہے ہر روز ہر وقت کی. اس طرح چاند کے حوالے سے کہ جس چاند کی جو ہے وقدرہ منازل، کہ چاند کی منزلیں مقرر کر دیں، اگرچہ سورج کی منزلیں بھی ہیں لیکن سورج کی منزلیں ہر عام و خاص کے سامنے واضح نہیں ہیں، جبکہ چاند کی منزلیں اس کو ہر کوئی دیکھتا ہے کہ کس طرح چاند جو ہے مہینے کے شروع میں بالکل باریک اور مشکل سے نظر آنے والا ہوتا ہے، اور پھر ایسا ایسا بڑھتا جاتا ہے، اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا آسمان پر جو مدار ہے وہ بھی وسیع ہوتا جاتا ہے. مغرب سے طلوع ہونے کے بعد آگے بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ آدھے آسمان پھر اس سے آگے اور اس سے آگے حتیٰ کہ بالکل مشرق میں جا پہنچتا ہے. تو یہ چاند کی یہ کیا ہیں، ساری منزلیں ہیں، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چاند کے ہر مہینے کی 28 منزلیں ہیں. مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، تو 28 منزلیں ہیں ہر مہینے میں چاند کی کہ جو طے کرتا ہے. میں مقدر و منازل، اور چاند کی منزلیں مقرر کر دیں، اور یہ منزلیں جو ہیں چاند کا کم زیادہ ہونا، ہر روز اس کا ایک الگ جگہ سے ظاہر اور غائب ہونا، کوئی شک نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا بہت بڑا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کائنات کو اس انداز سے چلا رہا ہے، مکمل طور پر اس کی تدبیر کر رہا ہے. اور مزید اس میں جو بندوں کے لیے بہت بڑے فائدے ہیں چاند کی منزلوں کے حوالے سے، اس لیے میں لتعلموا عدد السنین والحساب، کہ سورج اور چاند کی یہ ساری جو مدار پہ چلنے کے انداز ہیں، اور خصوصاً چاند کی جو منزلیں جن کا بیان ہوا ہے، تو چاند کے منزلوں کا مقصد کیا ہے، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم اس سے جو ہے سالوں کی تعداد اور حساب کتاب جان سکو. تو کوئی شک نہیں کہ واقعہ ہی چاند جو ہے اس کا کم زیادہ ہونا، اس کا ہر روز آسمان پر ایک الگ اس کی جگہ ہونا، کوئی شک نہیں کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کی بہت بڑی رہنمائی کرتی ہیں ان کے حساب و کتاب رکھنے میں، ان چیزوں میں. اس لیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یسألونک عن الأہلہ، آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں. جب وہ شروع میں طلوع ہوتا ہے اس کے مختلف شکل صورتیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو اہلہ کا نام دیا گیا جو ہلال کی جمع ہے. تو آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، تو قل ہی مواقیت للناس والحج، تو وہاں پر فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے مختلف اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کے وقت. تو یہاں فرمایا کہ قدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب،
چاند کی منزلیں مقرر کس لیے کی ہیں؟ تاکہ تم لتعلموا عدد السنین، سالوں کی تعداد معلوم کر سکو۔ چاند کے طلوع ہونے، غائب ہونے، اس سے پورا مہینہ اس کا علم ہوتا ہے، اور اس طرح سے 12 مہینوں کے بعد سال مکمل ہوتا ہے، تاکہ اس طرح کی اس کی گنتی کو جان سکو، اس کو شمار کر سکو۔ والحساب، اور اس طرح چاند کے ذریعے مختلف طرح کے حساب کتاب ہیں جو بندوں نے اس کے ساتھ متعلق کر رکھے ہیں۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یہاں پر بھی توحید کی نشانی بہت بڑی کہ یہ ساری کائنات جو اس انداز سے چل رہی ہے، اس انداز سے پیدا ہو چکی ہے، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ جو مدبر ہے اس مخلوقات کو اس انداز سے چلا رہا ہے، تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ ماتا ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، کہ نہیں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے مگر برحق طور پر، حقیقت میں۔ ہاں، اس کے بہت بڑے مقاصد ہیں۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتا ہے آیتوں کو ایسی قوم کے لیے کہ جو جانے، یعنی علم والوں کے لیے، تو کیا باقیوں کے لیے نہیں ہے؟ قرآن کریم ہے بحث کئی جگہوں پر آیات کا سے آپ کو اس انداز سے ہوتا ہے جس طرح یہاں پر ہے، تو اس میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں دوسروں کے لیے، قرآن سبھی کے لیے ہے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا قیامت تک جو شخص ہے، جو انسان ہے، سبھی کے لیے ہے۔ الگ بات ہے کوئی اس کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، اور کوئی ماننے والا بھی صرف اس کے ایمان پر اکتفا کر بیٹھا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آگے بھی اس کے قرآن کے حق ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت کے، اس کی سمجھ بوجھ کے، اس کی دعوت کے، اور خود اس پر عمل پیرا ہونے کے۔ تو کہ ما خلق اللہ ذالک، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ایسے ہی فالتو پیدا نہیں کر دیا، بلا مقصد پیدا نہیں کر دیا۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتا ہے آیتوں کو ایسے لوگوں کے لیے، قوم کے لیے جو جانتے ہوں۔ یہاں پر بھی یعلمون کا لفظ، کہ جس سے پتہ چلا کہ ان آیتوں کے جو دروس و اسباق ہیں، ان سے جو عبرتیں ہیں اللہ نے جو دے رکھی ہیں، اس سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی علم ہے، جو علم کے متلاشی ہوتے ہیں، اور جو علم کے باغی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو ویسے ہی محروم کرتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، اس کے بعد مزید اللہ نے اپنی قدرتوں کی، اپنی عظمتوں کی نشانیاں بیان کی، اپنی توحید کی اس کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، صرف سورج چاند کی ہی بات نہیں، ان کو مداروں پر چلانا، کم زیادہ کرنا، اور ان کے مختلف جو انداز ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری کائنات میں اور جو بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں ہر وقت، اور وہ انقلاب کیا ہے؟ رات اور دن کا۔ تو رات دن کا آنا جانا، اختلاف سے مراد یعنی ان کا آنا جانا بھی ہے، اختلاف سے مراد ان کا کم زیادہ ہونا بھی ہے، اختلاف سے مراد جو ہے رات دن کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی ہے، کہ کبھی ٹھنڈی ہے، کبھی ٹھنڈا ہے دن، کبھی گرم ہے، کبھی لمبا ہے، کبھی چھوٹا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے اختلافات ہیں رات اور دن کے۔ ما ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین میں، لآیات، یقیناً یہ سبھی نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ایسی قوم کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ رات دن کا اختلاف یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر کوئی دیکھتا ہے اور ہر ایک کے سامنے ہے۔ رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے، اور رات دن کا کام زیادہ ہونا، لمبا چھوٹا ہونا، اور اسی طرح رات دن کے اختلاف میں گرمی سردی کے جو مختلف طرح کے موسم آتے ہیں، تو طرح طرح کے رات اور دن کے وہ اختلافات ہیں کہ جو بندوں کو اللہ کی توحید کا سبق دینے کے لیے کافی ہیں۔ اتنا بڑا دنیا کا جو نظام اس انداز سے چل رہا ہے، یہ کوئی چلانے والا کوئی بندہ نہیں، کوئی انسان نہیں، بلکہ رب کائنات ہے۔ تو اس چیز کا بیان ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، ان فی اختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک اختلاف اور دن کے اختلاف میں، اختلاف سے مراد جس کا ذکر کیا ہے کہ اس کا جو ہے کم زیادہ ہونا، اس کا یعنی کہ اس کے موسم میں تبدیلی آنا، اور اسی طرح جو ہے اس میں جو ہے یعنی کہ رات اور دن کا آنا جانا بھی سارے اختلافات کی شکلیں ہیں۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور بات صرف آسمان و زمین کی نہیں، بلکہ اللہ نے آسمان و زمین کے اندر جو کچھ پیدا کر دیا ہے، اور وہ جو کچھ پیدا کیا ہے وہ کس قدر بڑا ہے، کتنی ہے اس کی یعنی کہ تفصیلات ہیں، کتنی ہوگی، یعنی وسعتیں اس کی، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں کیا کچھ پیدا کر دیا ہے، وہ ملین گلیکسیز جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو وہ سارا کچھ اس آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مزید قدرتوں کی، اس کی عظمتوں کی دلیلیں ہیں۔ لیکن لآیات لقوم یتقون، اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، ان آیتوں کو سنتے ہیں کہ جن کے دل میں کوئی یعنی کہ تقوی ڈر ہوتا ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقوی ڈر ہی انسان کو آمادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کرنے کے لیے، کہ جو اس کے اندر مزید توحید کو اجاگر کرتی ہے اور مزید توحید کو پختہ کرتی ہیں۔ فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات نہیں چاہتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو کے بیٹھ گئے، واطمأنوا بها، اور اسی پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل لاپرواہ ہیں، اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو کرتے کماتے تھے۔ اس میں بیان ہوا ہے اس بات کا کہ آخرت کے منکر کون ہیں۔ آخرت کے منکرین، ان کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کرتا ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ آخرت کے منکر کون ہوتے ہیں۔ ویسے تو بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آخرت ہوگی، اور اس میں جزا سزا کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ بھی ہوگا، جنت اور جہنم کا بھی، ان سبھی چیزوں کو جانتے ہیں لوگ، لیکن حقیقی معنوں میں آخرت پر کس کا ایمان ہے اور کون اس کا انکار کرنے والا ہے۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ کے آخرت کے منکرین، آخرت کا انکار کرنے والوں، ان کی پہلی صفت یہ ہے لا یرجون لقاءنا، کہ ان کو ہماری ملاقات کی امید نہیں۔ کیا مطلب کہ ہماری ملاقات کی امید نہیں؟ یعنی نہ ان کو قیامت کی فکر ہے، نہ قیامت کے لیے ان کا کوئی عمل ہے، اور نہ ہی اس کے لیے ان کو کوئی اس بات کی توجہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور حشر نشر ہے، اور وہاں پر کوئی حساب کتاب ہوگا، کوئی جزا سزا کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے وہ کیا ہے کہ وہ آخرت سے بالکل، اسی فرمایا کیا وہ غافل لاپرواہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات نہیں چاہتے، ہم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، اپنے کفر بے ایمانی کی وجہ سے، اپنی دنیا کی عیاشی بدماشی کی وجہ سے، اور جو ہے آخرت کو اس انداز سے بھلا دینا، اس کو نظر انداز کر دینا۔ اور رجاء کا لفظ یرجون کا جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ڈر خوف کا پہلو بھی ہے، اور اس کے اندر امید کا پہلو ہے، دونوں اس کے معنی آتے ہیں کہ ڈر خوف بھی اور امید بھی۔ تو اس میں دونوں معنی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہیں۔ امید کیوں نہیں؟ کہ اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، کوئی تقویٰ نہیں ہے، حشر و نشر کا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ ہیں جو آخرت کے منکرین کی بڑی صفت ہے۔ وہ کیا ہے کہ لا یرجون لقاءنا، ہم سے ملاقات نہیں چاہتے، لیکن وہ ملاقات ہو کے رہے گی۔ وہ ملاقات ہو کے رہے گی کہ جو اپنی خوشی سے اس ملاقات کا اہتمام کر لیتا ہے اور نیک عمل کر لیتا ہے، تو اس کی وہ ملاقات انعام و اکرام کی، عزت و تکریم کی ملاقات ہوگی۔ اور جب کہ وہ شخص کہ جس نے اپنی دنیا کو عیاشی بدماشی پر لگا دیا، اللہ کو ڈر خوف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی فکر نہیں ہے، اب ملاقات اس کی بھی ہوگی، اس کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، لیکن اس کی ملاقات اللہ کے ساتھ کس چیز کی ہے کہ جو عذاب کی ہے، حساب کی ہے، اور طرح طرح کے اس کے لیے جو ہے عذاب ہے قیامت کے دن کے، اس کے لیے حساب کتاب ہے، مشکل مراحل ہیں۔ تو اس لیے ملاقات تو سبھی کی ہے، کافر کی، مومن کی، لیکن کافر کی ملاقات کہ جس میں حساب ہے، جس میں ایک ایک چیز کا پورا اس کے پوچھا جائے گا کہ یہ کیسا کیا تو کیوں کیا اور کیسے کیا، جبکہ مومن اس کی ملاقات جو ہے عزت و تکریم کی، انعامات کی ملاقات۔ تو اسے میں ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ جو ہماری ملاقات نہیں چاہتے، اس کے لیے ان کو امید نہیں، اس کے لیے ان کی فکر نہیں، اس کے لیے ان کا عمل نہیں، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو بیٹھے۔ راضی ہونے کا معنی کہ سمجھا کہ دنیا میں جو کچھ ہے بس یہی کچھ ہے، اور دنیا ہی کے ہر چیز کو کامیابی ناکامی کا معیار بنا دیا،
کسی کے پاس دنیا زیادہ ہے، مال کی ریل پیل ہے، تو یہ بڑا کامیاب ہے. کسی کے بڑی شہرت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا یہ کامیاب ہے. اور بھی اس طرح کے. تو فورضوا بالحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی پر راضی ہوگا بیٹھ کے. کیا مطلب؟ کہ دنیا ہی کو اب اسی کے ساتھ جو ہے دل لگا لیا، جس سے آگے آتا ہے واطمأنوا بہا، اسی پر مطمئن ہو گئے. تو دنیا ہی پر خوش ہو گئے، اسی میں جو کچھ ان کو ملتا ہے اسی کو اپنا سمجھ لیا کہ یہی اصل کامیابی ہے. دنیا کی خوشحالیاں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی شہرتیں، طاقتیں، ساری انہی چیزوں کو جو ہے سمجھا کہ یہی جو ہے وہ سب، ہر چیز ہے، یہی سب کچھ ہے. جس طرح کہ دنیا دار و مادہ پرستوں کے حالات سے نظر آتا ہے کہ کس انداز سے ان کی دنیا کی خاطر دوڑ ہے، اور پھر ان کو جو کچھ ملتا ہے کس انداز سے اس کے اوپر ان کی یعنی کہ طمع لالچ ہوتی ہے، اور کس قدر اس کو باقی اس کی حفاظت کرنے کی ان کی کوشش ہوتی ہے. سمجھتے ہیں کہ دنیا ہے، جب اس میں جو مزے اڑا سکتے ہو اڑا لو. تو اسی میں ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو بیٹھے. واطمأنوا بہا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے. اسی پر مطمئن ہونے کا معنی کہ اسی کو سمجھ لیا کہ ہر چیز ہے، اور دنیا ہی کو اپنی آخری جگہ سمجھ لیا، اس کے بعد کوئی اور دوسری جگہ نہیں ہے. سعادت مندی کو اور خوشحالی کو اس دنیا ہی کے ساتھ منسوب کر دیا کہ وہی سارا کچھ حاصل کرنا ضروری ہے اس دنیا کے اندر. تو واطمأنوا بہا، اسی پر مطمئن ہو گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون. چوتھی صفت کیا ہے؟ کہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں. آیتوں سے مراد اللہ کے قرآن کی آیات بھی ہیں کہ جن سے اعراض ہے، جن سے منہ پھیرا ہوا ہے، ان کو سننے ہی کی توفیق نہیں، پڑھنے ہی کی توفیق نہیں ہے. اگر سن پڑھ بھی لی ہے تو سمجھ نہیں آتی کیا ہے، اور اگر سمجھ بھی آ گئی اس میں حکم کیا ہے، تب بھی شیطان کی طرف سے طرح طرح کے جو ہے وہ انسان کو یعنی کہ دنیا میں لگانے کے چکمے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد کہ اللہ کی آیتوں سے غافل ہونا یعنی آیتوں کی قرآن کی آیتوں کو نہ سیکھنا، نہ سمجھنا، نہ ان پر غور و فکر کرنا، نہ ان پر عمل پیرا ہونا، اور بلکہ دنیا کے اندر پڑے رہنا. اور اللہ کی آیتوں سے غافل ہونے کا دوسرا معنی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو تخلیقی آیات ہیں، اللہ کی قدرتوں کی عظمتوں کی آیات ہیں کہ جو ہر وقت ان کے سامنے آس پاس ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں آتا ہے کہ کتنی ہی آسمان و زمین کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں کہ جن کے پاس یہ لوگ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کیے ہوتے ہیں، بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں کہ یہ نشانی کیا ہے، اس چیز میں اللہ کی کیا قدرت کا پہلو نظر آتا ہے، اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی کیا عظمت کا انداز نظر آتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن کبھی اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. تو یہ ہیں جو حقیقی معنوں میں آخرت کے منکر ہیں، جن کی پہلی صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس کے لیے کوئی فکر نہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور اس لیے اس کے برعکس اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کرتے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس بات کی اس کو فکر ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ ماتا ہے کہ اس کے لیے دو جنتیں ہیں. تو یہاں پر پہلی صفت ان کی کیا ہے آخرت کے منکروں کی کہ وہ اللہ سے ملاقات کی کوئی امید نہیں، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس کے لیے کوئی سوچ و فکر نہیں. اور دوسری صفت کیا ہے؟ ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو بیٹھے، اسی کو ہر چیز سمجھ لیا. دنیا ہی کی کامیابیوں کو جو ہے وہ اپنی یعنی کہ کامیابی کا اور ناکامی کا معیار جس دنیا کو بنا لیا. دنیا کی آسائشیں، دنیا کی سہولتیں، دنیا کی مختلف طرح کی جو یعنی کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو ملنا کامیابی سمجھ لیا، نہ ملنا ناکامی سمجھ لیا. تو اس لیے میں ورضوا بالحیات دنیا کی زندگی پر راضی ہو بیٹھے، واطمأنوا بہا، اسی پر مطمئن ہو گئے اور اسی کو دل میں جما لیا. والذین هم عن آیاتنا غافلون. اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل لاپرواہ ہیں، اس پر توجہ نہیں کہ اللہ کا قرآن کیا ہے اور کیا ہمارا اس کے بارے میں، اس کے اوپر ہمارا کیا حق ہے، اس قرآن کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، اس کو کس طرح ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے غافل، آیت شرعی آیات بھی قرآن کی اور آیتیں تخلیق مخلوقات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں،
میں اللہ تعالیٰ اولئک ما اواہم النار بما کانوا یکسبون، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو کرتے کماتے تھے۔ اس آیت کے سیاق و سباق سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت کے منکر صرف وہی کہ نہیں کہ جو کافر ہے، کوئی مشرک ہو، کوئی یہودی عیسائی ہو، کوئی ہندو سکھ ہو، آخرت کے منکر صرف یہی نہیں ہے، بلکہ بعض ان کافروں میں سے تو آخرت کے بلکہ اکثر کافر جو ہے آخرت کا ان کے ہاں کوئی نہ کوئی تصور ہے، اگرچہ وہ غلط تصور ہے۔ تو ان کی بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، کون؟ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، تو یہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جہنمی پھر کون ہوئے کہ جن کی یہ صفتیں ہیں؟ تو بات کرنے لگے تھے کہ صرف آخرت کے منکر کو کھلا کافر ہی نہیں، بلکہ وہ بھی ہیں کہ جو اگرچہ ایمان کے دعوے تو کرتے ہوں گے لیکن ان کی صفات یہی ہیں جو اللہ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ اور یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے کہ قرآن جو ہے ہمیشہ مختلف چیزوں کی صفات بیان کرتا ہے، جنت والوں کی صفتیں بیان کرتا ہے، جہنم والوں کی صفتیں بیان کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ فلاں نام کا آدمی جہنمی ہے، فلاں فرقے جماعت کا آدمی جہنمی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ ان کی صفات بیان کی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان صفات کے اپنانے والوں کا انجام کیا ہے۔ اور پھر اس میں مزید معنی بھی وسیع ہوتا ہے، وہ عام ایک کھلے کافر سے جو کافر کفر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر معنی اس کا حتیٰ کہ ایسے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے توحید ایمان پر ہیں۔ تو یہ ہے جو آخرت کے حقیقی معنی منکر ہیں اور جن کا جو ہے جن کے لیے عذاب ہے، ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اہل ایمان متقین ان کی یہ صفات نہیں ہونی چاہیے، دنیا سے جو ہے دنیا پر دل نہ جمانا اور دنیا ہی کی نعمتوں کو ہر چیز نہ سمجھ لینا، دنیا کی ناکامی کامیابی اپنی یعنی کہ اپنی کامیابی کا معیار جو ہے دنیا کی خوشحالی نہ بنا لینا، یہ ہے جو اہل ایمان کا انداز ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ کی آیتوں سے وہ غافل نہیں ہوتے، بلکہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھتے بوجھتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں اگر کافروں کی صفتیں بیان ہوئی ہیں تو ان صفات کے برخلاف وہ صفتیں ہیں کہ جو اہل ایمان کی ہے، جن کو پانا چاہیے۔ اسی اگلی آیت میں ان کا ذکر بھی کر دیا اہل ایمان کا صاف طور پر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے۔ ہدایت کس کی دیتا ہے؟ صراط مستقیم کی، سیدھی راہ کی، جنتوں کی راہ کی ان کو ہدایت دیتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے۔ تو ایمان کی وجہ سے ہدایت ملنے کا معنی ایک تو صراط مستقیم کے ہدایت ملنا، ہدایت کے یعنی کہ جو قرآن سنت کا رستہ اس پر چلنے کی توفیق ملنا، اور دوسرا ایمان کی وجہ سے اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے آخرت میں۔ اور یہ پہلی ہدایت دنیا میں ہے کہ جس ایمان کی وجہ سے ان کے لیے ہدایت کے رستے کھل جانا اور سیدھی راہ پر چلنے کے لیے ان کو اللہ کی توفیق مل جانا، ہاں یہ ہے جو یہدیہم ربہم بایمانہم، ایمان کے ساتھ ان کو ہدایت دیتا ہے دنیا کے اندر۔ اور اسی طرح ان کے ایمان کی وجہ سے ہی ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے آخرت میں۔ آخرت میں ہدایت دینے کا معنی کہ وہ یعنی کہ ان رستوں پر چلانا، ان حالات سے ان کو گزارنا کہ جہاں پر ان کے لیے کوئی خطرہ خوف نہ ہو، جہاں پر ان کے لیے کوئی دہشت اور ہولناکی نہ ہو، پلسرات سے گزرتے ہوئے بھی ان کو سلامتی سے گزار دینا، حشر کے میدان میں بھی حساب کتاب لیتے ہوئے بھی ان کے ساتھ پردہ پوشی کرتے ہوئے ایک پردے کے اندر رکھ کر ان کے معاملات ان کو دکھانا، اور پھر ساتھ ہی ان کی بخشش مغفرت کا اعلان کر دینا۔ تو یہ ہے جو یعنی اللہ کے نیک بندوں ایمان والوں کا کردار ہوتا ہے۔ یہدیہم ربہم، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، کہ جو ایمان جس قدر کسی کا زیادہ ہوگا اسی قدر دنیا کے اندر بھی دل مطمئن ہے، ہدایت کے رستے کھلے ہیں، تقوی نیکی ان چیزوں کی توفیق ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ نور اور روشنی ہے، جنتوں کے رستوں پر چل رہے ہیں اور کسی طرح کا خطرہ خوف نہیں ہے۔
میں یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کو ہدایت دیتا ان کو رب ان کو ایمان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں بری جنت میں، جو پہلے بھی ذکر ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ نیچے سے نہر بہنے کا معنی کہ باغات اللہ تعالیٰ نے جو تیار کیے ہیں جنت کے محلات، باغات، اور ان کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے، ان کو پر رونق بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید اس کے اندر نہریں چلا دیں، تجری من تحتہا الانہار، تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں بری جنت میں، نعیم نعمتوں بری جنت میں، وہ نعمتیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے، ما لا عین رأت، کہ جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے کبھی اس کا سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا کوئی تصور آیا ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ ہے وہ کہ جو جنات النعیم ہے، اور جس کے بارے میں دوسری آیت میں اللہ آتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی جان نہیں جانتی ان کے لیے ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے، کیا کچھ بنا رکھا ہے۔ تو یہ ہے وہ جنات النعیم، اللہ نے اس کو جنت کا نام ہی نعمت بری دیا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اب جنت کیا کوئی عشرت کردہ ہے، عیاشی کی، اور جو ہے وہ ایسی جگہ ہے، بلکہ اس قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جنت بڑی نعمتوں کی جگہ ہے، بڑی لذتوں کا مقام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لذتوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایمان بھی ہے، وہاں پر احسان بھی ہے، نیکی بھی ہے، وہاں اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہے، بندوں کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ تو صرف جنت کو عشرت کردہ نہیں ہے کہ جس طرح کہ عیاش و بدماشوں نے اس کا تصور کر رکھا ہے، بلکہ جنت اللہ کی نعمتوں کی جگہ ہے، اور ان نعمتوں کے اندر ہی سب سے بڑی نعمت اہل ایمان کے لیے، مسلمان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ اللہ کا ذکر، اللہ کے ساتھ تعلق اپنا قائم رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، یہ ہے جو اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی ان کی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی دعائیں ہوں گی اس میں جنت میں سبحانک اللہم، یہ کہنا کہ پاک ہے تو اے اللہ، پاک ہے تو اے اللہ، ان کا یہ کہنا ہوگا وتحیتہم فیہا سلام، اور تحیہ ان کا ہوگا ایک دوسرے کے لیے، ان کے ایک دوسرے کو جو ہے ان کی خوش آمدید کہتے ہوئے، ایک دوسرے کا جو ہے استقبال کرتے ہوئے ان کے لیے کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو سلام کہنا۔ تو ایک دوسرے کو سلام کہنا یہ ان کے آپس کے ایک دوسرے کو ملنے کے انداز ہوں گے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ آپ یعنی کہ ان کے استقبال کرنے، ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے الفاظ ہوں گے، تو جس میں سلامتی کی دعائیں ہیں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ تحیتہم فیہا سلام، اس میں ان کے آپس میں ملنے کی دعا کیا ہوگی؟ وہ سلام کہنے سے ہوگی۔ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری دعا کیا ہوگی؟ الحمد للہ رب العالمین، کہ تب سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، یعنی ان کا اول آخر جو ہے اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن یہ وہ ذکر کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ذکر کی، اپنا ذکر کرنے کی ایسے ہی ان کو الہام کرے گا جس طرح کہ ہم سانس لیتے ہیں۔ یلہمون التسبیح والتحمید کما یلہمون النفس، کہ جیسے ان کو سانس آتا ہوگا، سانس لینے کے لیے انسان کو کوئی نہ محنت کرنا پڑتی ہے، نہ مشقت کرنا پڑتی ہے، نہ سوچ فکر کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی جنت والوں کو اللہ تعالیٰ جس طرح ان کے سانس ہوں گے ایسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ حمد و تسبیح و تحمید پر لگائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ جیسے ان کی فطرت میں یہ چیز پڑی ہے، اور اس پر بغیر اس کی یعنی کہ کوشش کیے ہی ان کی زبان سے الفاظ اللہ کی حمد و ثنا کے نکل رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان کا وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین، اور ان کا آخری دعا کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ اور اس لیے دنیا کے اندر بھی ان کا اول آخر جو ہے وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا تھا، ختم ہوتا تھا، تو جنت میں بھی ان کا اول آخر جو ہے وہ اللہ کے نام سے ہی ہے۔ دنیا کے اندر بھی کبھی محفل مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس محفل مجلس سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کہ جو اللہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھائی ہیں کہ سبحانک اللہم
وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک، کہ مجلس ختم کرنے کے لیے اور مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھنا۔ اس طرح دوسری ایک دعا آتی ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو یہ دونوں دعائیں جو ہیں کفارے کے مجلس سے، کفارہ مجلس کو کہا جاتا ہے، مجلس کا کفارہ۔ بیٹھے ہیں کہیں، آپ سے فرماتے ہیں کہ اگر تم کہیں بیٹھتے ہو تمہاری بات چیت زیادہ ہوتی ہے اور تم کو اس میں کچھ پتہ نہیں کہ تم نے کیا صحیح کیا غلط کہا ہے، تو اس کا کفارہ جو ہے وہ یہ دعا پڑھنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اور دوسری دعا میں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک۔ تو یہ دونوں دعائیں ہیں کہ جو آپ سے ثابت ہیں کفارہ مجلس کے طور پر، کہ کہیں بیٹھے ہیں تو وہاں اٹھتے ہوئے، یہاں سے اٹھتے ہوئے دعا پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس سے کہ آپ ماتے ہیں کہ اگر انسان ایسی مجلس میں بیٹھا ہے کہ جہاں پر ممکن اس نے کوئی غلط باتیں کہہ دی ہوں، لاوالی سے نہ سمجھتے ہوئے اس نے کوئی غلط الفاظ بول دیے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کا ان چیزوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلا کہ جنت کو عشرت قضا نہیں ہے، وہ صرف عیاشی بدماشی کے لیے نہیں، جس طرح کہ بدماشیوں نے سمجھ رکھا ہے جنت کے بارے میں، اور تان بازیاں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی جو ہے وہ جنت کے اوپر ہی طرح طرح کی ان کے جو ہے وہ تبصرے ہوتے ہیں۔ تو جنت جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا گھر ہے، جسمانی نعمتیں بھی ہیں اور روحانی نعمتیں بھی ہیں، ہر لحاظ سے نعمتوں کا گھر ہے، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ وہاں جنتی جو ہیں ان کے زبانوں پر اللہ کی حمد و ثنا، ایک دوسرے کے خیر خواہی کے الفاظ، سلامتی کے الفاظ۔ تو یہ ہے اصل جنت۔ ما دعواہم فیہا سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، ان کا وہاں پر دعا ہوگی سبحانک اللہم کہنے کے، اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا آپس میں ملنے کا جو ہے وہ سلام سے ہوگا، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری دعا کیا ہوگی الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ جس طرح دنیا میں ان کی اول آخر جو ہے اللہ کا ذکر ہوتا تھا، تو جنت میں بھی ان کا اول آخر ہر چیز پر ان کا ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا۔ ہمارا دیکھیں آج کیا آتے ہیں، وہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے بنایا چاند سورج کو تیز روشنی والا، تیز دھوپ والا، والقمر نورا، اور چاند کو یعنی کہ منور کیا، نور والا بنایا، روشنی والا بنایا، وقدرناہ منازل، وقدرہ منازل، اور اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر کر دیں، ہر روز اس کا ایک جگہ سے ظاہر ہونا غائب ہونا، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جانو سالوں کی تعداد کو اور حساب کتاب کو جانو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا یہ سبھی کچھ مگر اللہ نے اور حق کے طور پر، مگر اللہ نے پیدا کیا اور حق کے طور پر پیدا کیا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتا ہے آیتوں کو ایسے لوگوں کے لیے کہ جو جانتے نہیں ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف اور آنے جانے اور کم زیادہ ہونے ان چیزوں میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین سے، لآیات لقوم یتقون، یہ سبھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ جو ڈرنے والے متقی ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو بیٹھے ہیں، واطمأنوا بها، اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو کرتے کماتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے مد مقابل وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ان کے ایمان کی وجہ سے، ہدایت دیتا ہے دنیا کے اندر بھی صراط مستقیم پر چلنے کی، اور ہدایت دیتا ان کو آخرت میں بھی مختلف مراحل کو طے کرنے کی۔ یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی دعا ہوگی وہاں پر اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا وہاں پر ملنا ہوگا، تحیاتہم فیہا، ایک دوسرے کو ملتے ہوئے کیا کہیں گے؟ سلام کہیں گے۔ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری بات کیا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔